السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سردی جو ہے نا بہت زیادہ ہو چکی ہے، 2 3 دن سے ٹھنڈ شدید ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا ایکٹیویٹی بھی بہت کم ہو گئی ہے۔ زیادہ تر جو ہے نا ہم سوئے رہتے ہیں، بچوں کو لے کے گھر کے اندر ہی رہتے ہیں، باہر بھی کم نکلنا ہوتا ہے، کچن میں بھی بہت کم کام ہوتا ہے سردی کی وجہ سے۔ بس میں زیادہ تر بچوں کو لے کے جو ہے نا بستر میں ہی رہتی ہوں، لیکن بس 2 3 دن سے بچوں کا ہم فیل کر رہے تھے کہ بہت زیادہ بور ہو رہے ہیں وہ گھر میں سردی میں اندر ہی بند رہنے کی وجہ سے، تو ہم نے سوچا ہم ان کو لے کے جائیں، تھوڑی سی ان کی آؤٹنگ ہو جائے۔ میرے ہسبینڈ کی چونکہ نا منڈے کو ڈے آف ہوتا ہے، تو وہ منڈے کو چھٹی ہوتی ہے ان کی۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ جب بھی ہمارا منڈے کو باہر جانا ہوتا ہے نا تو رش بہت کم ہوتا ہے۔ گارڈن دیکھیں بالکل سنسان پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ منڈے والے دن ہی اسکولز ایکٹیویٹیز سب بچے جو ہے نا، ہر بندہ ہی منڈے والے دن مصروف ہوتا ہے۔ تو پارکوں میں یا ایسی آؤٹنگ کی جگہ پہ تو بہت کم گیدرنگ ہوتی ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں نا اس دن بڑے سکون سے بڑے آرام سے دل کھول کے انجوائے کرتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں کھیلتے ہیں کیونکہ ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ پارکیں میں ساری تقریباً خالی پڑی ہوتی ہیں کہ ہمارا ڈے آف ہی ایسے دن ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہم بچوں کو لے کے ہمارے گھر کے قریب ترین ہی ایک جو ہے نا پارک ہے چھوٹی، تو ہم وہاں لے گئے ہمیں تھا کہ بچے جو ہے نا آرام سکون سے ان کو کھلی جگہ ملے کھیلنے کے لیے۔ اس جگہ پہ گیدرنگ کم ہوتی ہے، زیادہ واکنگ وے ہے، تو ہم نے کہا کہ ہاں بچوں کو لے جاتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ کہ میرے بچوں کے جو پاپا ہیں نا وہ ان کو فل ٹائم دیتے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھے سے انجوائے کرتے ہیں، ان کو کھیلتے ہیں کھلاتے ہیں۔ جب بھی وہ جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو باہر بھی جا کے پورا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، سارا وقت ان کے ساتھ، بس بچے بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ان کو بھی نا پھر اپنے بابا کے ساتھ ایسی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں نا وہ کھل کے انجوائے کر سکیں، ان کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی روک رکاوٹ نہ ہو، اور نہ جہاں کوئی ڈسٹربنگ نہ ہوتا۔ ان کے بابا بھی جو ہے نا بڑے ہی خوش ہوتے ہیں ایسی جگہ پر جہاں انہیں لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے بچوں کو پورا پورا ٹائم دے رہے ہیں۔ اچھا، مجھے بڑا دکھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ نا ظاہر سی بات ہے ان کی بھی ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہے، ظاہر ہے ایک دن انسان کی چھٹی ہوتی ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس دن وہ ریسٹ کر لے، نہا دھو لے، خود کی تھوڑی سی حالت دیکھ لے، اپنے پہ توجہ دے لے، سب سے بڑی بات وہ آرام کر لے۔ ظاہر ہے مردوں کی کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے، کتنی مشکل سے وہ باہر جو ہے نا پورا ہفتہ گزارتے ہیں، ایک ہی دن ان بیچاروں کو بھی چھٹی کا ہوتا ہے، تو میرا بھی بڑا دل ہوتا ہے نا کہ یہ آرام کریں، ریسٹ کریں۔ میں نے ویسے کئی بار ان کو بولا ہے نا کہ آپ چھٹی والے دن گھر پہ آرام کر لیا کریں، لیٹ جایا کریں، دن کو دھوپ میں اپنے آپ کو ٹائم دیا کریں۔ تو اگر میں بچوں کو لے جایا کروں، ویسے بھی اتنا دور نہیں، آس پاس قریب ہی ہیں ساری جگہ، تو میں ان کو لے جایا کروں گی، مسئلہ نہیں، آپ آرام کر لیا کریں، لیکن بس وہ ادھر کے لیے بھی مطمئن نہیں کہ کیسے جائیں گی، کیا ہوگا، بس مردوں کو فکر تو ہوتی ہے۔ پھر وہ ساتھ جاتے ہیں، اور وہ ایک دن بھی جو ہے نا ان کی چھٹی کا گزر ہی جاتا ہے۔ اگلے دن جب وہ کام پہ جا رہے تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ بیچارے نا ان کی چھٹی کا دن بھی ان کے لیے چھٹی نہیں ہوتی، وہ دن بس بچوں کا ہو جاتا ہے۔ تو بس کیا کریں، ماں باپ ہے نا ایسے ہی، ان کی زندگیاں ہیں، بس بچوں کے لیے ہی جیتے ہیں، بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور مجھے تو ویسے بھی فیملی کے ساتھ نا ٹائم سپینڈ کرنا، میری یہ سمجھ لیں آپ کی زندگی کا سب سے اچھا عمل ہے، کہ جو وقت میرا فیملی کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، یہ گھر میں نا میں نے دیکھا ہے کئی لڑکیوں کو بہت بہت شوق ہوتا ہے، وہ بس گھر کے کام جلدی جلدی ختم کرتی ہیں، اس کے بعد وہ اپنے ریلیٹیو کے ہاں، کسی بہن بھائی کے ہاں، کسی اپنے کے ہاں چلی جائیں گی ٹائم گزارنے کے لیے، تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے، یا پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ان کے پاس آ جائے، چلیں کام ختم ہوگی، تھوڑی دیر گپیں شپیں لگا لیں، باتیں کر لیں۔ مجھے نہیں سمجھ میں یہ بات آتی کہ میں ہی ہوں یا میرے جیسا کوئی اور بھی اس دنیا میں ہے، کہ مجھے ہمیشہ سے اسٹارٹنگ سے ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد سے نا، مجھے شادی سے پہلے بھی نہیں پسند تھا بالکل کسی کے ہاں جانا، جا کے بیٹھنا۔ ایون کہ ہمارے جو گھر ہیں بہت قریب قریب ہوا کرتے تھے سارے، مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی بھی جا کے نا اپنے کسی بھائی کے ہاں، کسی اور کے ہاں ایسے بیٹھی ہوں، کسی کے گھر میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے ٹائم گزارنے کے لیے، کہ چلیں کام ختم ہو گیا تو بندہ کسی کے ہاں چلا جاتے۔ اچھا، مجھے اس چیز سے بڑی الجھن تھی، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی لوگ، اچھا میں دیکھتی تھی میرے ساتھ میری دوستیں اور سب جا رہے ہیں، اچھا گروپ بنائے ہیں، بیٹھی ہیں باتیں کرنے کے لیے، تو میں بس سوچ رہی ہوتی تھی کہ میں جا کے بک پڑھ لیتی ہوں، یا اپنے موبائل پہ کوئی چیز دیکھ لیتی ہوں، یا
کہیں اور کسی طریقے سے یا اپنے کپڑے کوئی پریس کر لیتی ہوں یا اپنا کوئی کام میں ایسا ویسا ڈھونڈ لیتی تھی۔ مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے نا کہ جا کے کسی اور کے پاس آپ بیٹھیں یا کسی کے گھر جائیں اسپیشلی، یا اس طرح سے ٹائم گزارنے کے لیے، تو مجھے اس سے پتہ نہیں کیوں الجھن ہوتی ہے نا، بچپن سے ایک ہوتا ہے نا ہر انسان کی ایک اپنی عادت ہوتی ہے، تو یہ میری اپنی ہی کوئی ایسی عادت ہے، مجھے نا نہیں پسند بالکل بھی کسی کے ہاں جانا، کسی کے گھر جانا یا ویسے ہی کسی کے پاس بھی جا کے ویسے ہی بیٹھ جانا، ایک ہی گھر کے اندر بھی اب دیکھیں بہت ساری فیملیاں ہوتی ہیں جیسے دھوپ میں سب بیٹھ جاتے ہیں، تو مجھے نہیں پسند کہ میں سوچ رہی ہوتی ہوں جو ٹائم میرے کام سے ختم ہو گیا تو میں جا کے اپنے کمرے میں خاموشی سے بالکل بیٹھ جاؤں، اپنے موبائل کو ٹائم دے دوں، کوئی بک پڑھ لوں یا اپنا کوئی اور کام دیکھ لوں کر لوں، مجھے اکیلے رہنا بہت پسند ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ اسی طرح مجھے یہ بھی نہیں پسند کہ کوئی مطلب بے وجہ نہ بار بار گھر میں آئے اور آ کے بیٹھ جائے گپیں لگائے باتیں، میں 2-4 منٹ کے بعد بور ہو جاتی ہوں۔ اچھا، کوئی میرے پاس آئے بھی، کام کی بات ہوگی، ضرورت کی بات ہوگی، اس کے بعد مجھے بوریت کا شکار ہو جاتی ہوں، کوئی بیٹھے میں سوچ رہی ہوں کہ بس اب کام کی بات ختم ہوگی تو جائے اگلا بندہ نہ تو مجھے پسند نہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ مردوں والی نیچر ہے میری، کہ عورتوں کو تو بہت شوق ہوتا ہے باتیں کرنے کا، عورتوں کے پاس جا کے بیٹھنے کا، کوئی گھر میں آ جائے تو ان کے پاس بیٹھ کے گپیں لگانے کا، سارا سارا وقت ایون کہ ان کا اپنا گھر کے کام کے ٹائم کے ختم ہو جاتا ہے، میں بڑی حیران ہوتی ہوں اسے۔ تو ایسا نہ بھی ہو، اپنے گھر کا ٹائم نہ بھی ضائع کریں، پھر بھی ان کا دل ہو رہا ہوتا ہے کہ چلیں بیٹھیں گپیں لگا لیں، ادھر کی بات کر لیں ادھر کی بات کر لیں، پتہ نہیں مجھے کیوں الجھن ہوتی ہے۔ تو نہ مجھے پسند ہے کہ نہ مجھے یہ پسند کہ کوئی گھر میں آ کے میرے ساتھ نہ زیادہ ٹائم کے لیے گپیں لگائے، بس ضرورت کی بات کی ہاں نہ بس بات ختم جائے۔ مجھے زیادہ تر نا بس اپنے گھر میں اکیلا رہنا پسند ہے بہت، اپنے بچوں کے ساتھ، بچے نہیں تھے جب تو تب بھی میں اپنا گھر، میری جب شادی ہوئی نا نہیں تب تو بچے نہیں تھے، اب نا پورا دن میں اپنا دروازہ بند کر کے اندر اپنے گھر کی صفائی کی، روم صاف کیا، کپڑے پریس کر لیے، اچھا کبھی نہیں تو مشین لگا لی، کپڑے واش کر لیے اور کوئی کام، اس طرح میں گھر کے اندر کام ڈھونڈتی رہتی ہوں اور مجھے بہت پسند ہے اپنے حال میں رہنا بس۔ مجھے نہیں پسند لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کا، بلا وجہ کسی انٹرسٹ لینے کا، کون کیا کر رہا ہے، نہیں بالکل بھی نہیں، بس مجھے اپنے آپ میں رہنا بہت پسند ہے۔ خیر سے میرے 2 بچے بھی ہو گئے ہیں، 6-7 سال میری جو ہے نا ہماری شادی کو بھی گزر گیا، تو آج بھی میری یہی روٹین ہے، بس بچوں کے ساتھ گھر کے اندر دروازہ بند، نہ تو مجھے فون پہ لمبی چوڑی گپیں لگانے کا وہ ہوتا ہے، بہت ضروری کوئی بات کر لی وہ بھی چلیں ہفتے میں ایک بار 2 بار بس، اس کے بعد میرا دل ہوتا ہے بس مجھے کوئی نوٹیفیکیشن نہ آئے بس اپنے حال میں۔ تو فون پہ بھی مجھے زیادہ گپیں لگانے کے نہیں شوق ہوتا، مجھے بس نہیں پسند، مجھے بس خاموش، بس دل کرتا ہے ضرورت کی بات ہو اور بات ختم۔ بہت کم کوئی آپ کا ایسا من پسند شخص ہو تو نہیں بندہ کہہ سکتا چلیں اس کے ساتھ کوئی بات ہوگی ادروائز نہیں۔ ہاں میرے ہسبینڈ ہیں، ان کے ساتھ میں اتنی گپیں لگاتی ہوں اتنی لگاتی ہوں صبح سے شام تک، فون پہ بھی گھر آ کر بھی وہ ایسے شخص ہیں بھائی کہ ان سے دل نہیں بھرتا، باتیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں نہیں ختم ہوتی، سمجھ نہیں آتی کیوں۔ اچھا چلیں، یہاں پر میرے بچوں کو دیکھیں انہوں نے اتنا انجوائے کیا ہے، اتنا انجوائے کیا ہے، وہاں پر 2 ہمیں نا ڈوگی بھی چھوٹے چھوٹے مل گئے، اتنے خوش ہوئے میرے بچے ان کو دیکھ کے، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ پیار محبت میں نا وہ لپٹا چھپٹی کریں میرے بچوں کے ساتھ تو کوئی اور ہی مسئلہ ہو جائے۔ خیر ان کو چھوڑ کے ہم آگے نکلے ہیں، یہاں پر ہم آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ میرے بچوں کو بھوک بھی لگی تھی اور ہم لوگ تلاش میں تھے کہ ہمیں کوئی پاس ایسی ہوٹل، کوئی ایسی کینٹین مل جائے جہاں پر نا پیٹ پوجا کی جا سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس جگہ پر پاس نہ کہیں بھی کوئی کینٹین نہیں تھی۔ خیر ایک جگہ پر ہمیں یہ پیچھے ایک ہوٹل بہت ہی دیسی لک، انتہائی دیسی لک میں ملا ہے۔ لوگ ویسے ایسی جگہوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم لوگ بھی جا کے وہاں پہ بیٹھے ہیں، صرف درخت ہی درخت ہیں، ہر طرف گھنا جنگل، اور اس گھنے جنگل کے اندر ڈھابا نہیں تھا، جیسے ڈھابا ٹائپ تھا سائڈ پہ آگے، بڑی ہی دیسی ہوٹل، اور وہاں پر 2-4 بندے اور بالکل ویٹر نہیں لگ رہے تھے وہ، اور وہ کھانا بنا رہے تھے، جو کوئی آ رہا تھا تو اس کو جو ہے نا وہ سرو کر رہے تھے۔ ساتھ ہی ادھر نماز پڑھنے کی اتنی خوبصورت سی جگہ بنی ہوئی تھی، اور وہاں جنمازیں بھی رکھی ہوئی تھیں، لوگ وہاں کے نماز بھی ایک درخت کے نیچے پڑھ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا بالکل کسی صحیح پرسکون والے گاؤں میں ہم آ گئے۔ بیک سائڈ تھی یہ، ڈھابا سا بنا ہوا تھا لیکن بڑی ہی زبردست جگہ تھی۔ خیر ہم نے کھانے کو ان سے مینیو پوچھا تو مینیو میں بہت مختصر سی چیزیں تھی، انہوں نے سبزی روٹی اور چاول رکھے ہوئے تھے، جس طرح کا وہاں ماحول تھا نا، جس طرح وہاں لوگ پسند کرتے تھے، تو خیر ہم نے منگوائی، اور مزے کی بات جو ہم نے سبزی منگوائی نا اس کا ٹیسٹ بالکل ایسا تھا جیسے کہ کسی گھر میں بنی ہوئی، اور روٹیاں اتنی نرم، بالکل نہیں لگ رہا تھا تندور کی ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہم نے کتنی کھائی، منگوائی جا رہے تھے، ابھی 2 پہلے ختم ہوئی تھی، پھر 3-4 اور لا کے جس نے رکھی ہیں وہ بھی کھا لی، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ اتنی بھوک نہیں تھی، اس کے باوجود ہم سے بہت کھانا کھایا گیا، چاول بھی بچوں نے کھائے، سلاد منگوائی تھی، بڑا مزہ آیا، بالکل ایسا لگ رہا تھا صحیح دیسی والے ماحول میں ہم نے بیٹھ کے انجوائے کیا، مجھے بڑا پسند آئی، ویسے یہ جگہ مجھے بہت پسند آئی۔
میرے بچوں نے اتنی سردی میں بوتلیں لے لیں، ایک نے بھی دوسرے نے بھی، وہاں سے نکلتے نکلتے ٹھنڈ میں، تو بس بچے جو ہوئے ان کو بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ تو مجھے خیر یہ جگہ بہت پسند آئی، میرا تھا کہ کبھی پھر نیکسٹ آنا پڑا تو ضرور۔ تو بڑا بہت مناسب مینیو ان کا تھا، جس حساب سے ہم نے اتنی روٹیاں کھا لی تھیں، سالن تھا، چاول تھے، سب کچھ تھا، اس حساب سے بل بالکل نہیں بنا تھا میرے حال سے، 500 شاید ان کا بل ہوا، بہت کم۔ تو خیر ہم جو ہے نا یہاں سے نکلے، بچے پھر دوبارہ سے صحیح تر و تازہ ہو کے واپس آ گئے تھے گارڈن میں کھیلنے کے لیے۔ تو میں نے بھی ان کو کہا کہ اب آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، بچوں نے پیٹ پوجا بھی اچھے سے کی ہوئی ہیں، تو یہ سارا ٹائم اب کھیلیں گے دن کو اور انجوائے کر لیں، تو بچے خوب سے تھک جائیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے گھر۔ ہم کہیں جگہ ڈھونڈ رہے تھے دونوں کہ ہم کہیں بیٹھ جائیں اور بچوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اب کھیلیں۔ میں نے بچوں کو سمجھایا بھی تھا، میں نے کہا بیٹا اب آپ لوگ کھیلیں، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں، جب آپ لوگوں کا دل بھر جائے بتانا، پھر ہم چلے جائیں گے۔ تو خیر ہم لوگ یہ جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی ایک کونے میں گئے، آگے پھر جھولے تھے اور بچوں نے نا پھر جا کے وہاں بابا کی ریٹ لگائی ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ کھیلیں۔ اب ان کو عادت جو ہے اور بابا پھر ان سے زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کھیلیں۔ تھوڑی دیر بابا نے ان کو کھلایا اور اس کے بعد میں نے ان کو کہا اب آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں، آپ آرام کریں، میں ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں تاکہ میرے ساتھ لگے رہیں اور آپ کو تھوڑی دیر بیٹھنے کا ٹائم مل جائے۔ صبح سے بہت تھک چکے تھے وہ، تو یہاں پر تھوڑی دیر بچوں کو میں نے جھولوں پہ بٹھایا اور ان کے ساتھ ٹائم گزارا، ان کو اسپیس دی، میں نے کہا آپ تھوڑی دیر بیٹھیں۔ بچوں کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جتنا مرضی ان کے ساتھ جو ہے نا ٹائم سپینڈ کریں، جتنا مرضی ان کو کھلائیں، 2 دن بھی آپ وہاں رک جائیں، ان کے دل تو نہیں بھرتے کبھی بھی۔ ظاہر ہے بچے جو ہیں ان کی نیچر جو ایسی ہوتی ہے کہ ان کے گھر کے اندر ان کو اصل میں آج کل کے آپ کو پتہ ہے گھر بھی ایسے ہیں نا کہ اتنے زیادہ ان میں جگہ نہیں ہوتی کہ بچے اندر انجوائے کریں، کھیلیں۔ جیسے پرانے وقتوں میں ہمارا دور تھا تو ہم پورے پورے کھیتوں میں کھیلا کرتے تھے، سڑکوں پہ نکل جاتے تھے، پورا دن پورے محلے میں گھومتے تھے، تو ہمیں بہت وقت مل جاتا تھا نا، جسم ہمارا تھک جاتا تھا اور ہمیں ہر طرح کی ایکسرسائز مل جاتی تھی۔ آج کل کے جو بچے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے گھروں کے اندر بند ہو کے رہ چکے ہیں، ہر اسکول جائیں گے تو وہاں پہ بھی اگر پلے ایریا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات، وہ بھی تھوڑا بہت، لیکن واپس گھر آئیں گے تو پھر گھر بھی ایسے ہیں، گلی میں کتنا سا بچے کھیلیں گے، ذرا سا آگے پیچھے کی اور واپس اندر آئیں تو بچوں کو ہم روک رہے ہوتے ہیں، ادھر نہیں کریں، یہ نہیں کریں، وہ گند مچا دی، وہ نہیں کریں، بیڈ خراب کر دیے، روم خراب کر دیے، گند مچا دی تم لوگوں نے، آرام سے کرو، یہ شرارت نہیں کرو، وہ نہیں کرو۔ گھر کے اندر بھی ہم ان کو روک رہے ہوتے ہیں، کھیلنے نہیں دے رہے ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلیں تو پھر بھی بیچاروں کے لیے کوئی کھیلنے کی جگہ نہیں۔ تو یہ بیچارے پھر آ جا کے ان کے پاس یہی آپشن بچتا ہے کہ ان کو ہم لے کے کہیں ویکلی جو ہے باہر جائیں، وہاں جا کے یہ نا اپنا دل کھول کے کھیل سکیں، انجوائے کر سکیں، اور تھوڑی سی ان کی مینٹلی ہیلتھ کے لیے بھی وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بس میں تو اس چیز کو بھی بہت لے کے چل رہی ہوتی ہوں کہ بچے ہیں نا کم سے کم ان کو اگر گھر میں کھیلنے کے لیے اتنی کھلی جگہ نہیں مل رہی ہوتی، باہر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، ان کے دوست بھی اس طرح سے نہیں ہوتے، آج کل کے ماحول بھی ایسا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت زیادہ ماں باپ خود بھی بہت زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کوئی خراب ٹائپ کے بچے نہ آ جائیں، کوئی ایسی دوستی ان کی نہ ہو جائے، تو ہر چیز پہ نظر رکھنی پڑتی ہے نا، تو کھل کے یہ بیچارے باہر کہیں جا سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں نا، تو گھر کے اندر ان کو پھر اتنی وہ جگہ مل رہی ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے نا دم مچا سکیں، ادھر سے بھی ان کو روک رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے پاس یہی آپشن بچتا ہے بیچاروں کو باہر لے جایا کریں۔ تو خیر ہم تو اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جب باہر بھی ان کو لے کے جاتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے نا میں نے ان کو بٹھا دیا تھوڑی دیر کے لیے اور میں نے کہا آپ بیٹھ جائیں، تو میں جو ہے نا ان کے ساتھ تھوڑی دیر ٹائم گزارتی ہوں۔ اچھا میرے بچے اس وقت ایسا منہ بنا رہے ہوتے ہیں میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو جیسے کہ نا بس ان کو بالکل پسند نہیں کہ میں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاروں پتہ نہیں کیا بات ہے، بس وہ اپنے بابوں کو دیکھتے ہیں نا ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، وہ انہیں کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ میں نے بھی ان کو جھولوں پہ بٹھا کے جھولے خوب سے تیز کر کے آ کے بیٹھ گئی ہوں تھوڑی دیر میں، ان کا جب تک یہ رکیں گے تو تھوڑی دیر میں میرے تو سانس پھول گئے۔ اب یہاں سے بات دیکھیں، میرے بچوں نے ایک ایک ڈریس اوپر سے اتار دی ہے، سوکسیں اتار دی ہیں، شوز اتار دیے ہیں، سویٹرز ایک ایک اتار دیے ہیں، بالکل جنگ لڑنے کے جو ہے نا موڈ میں آ گئے۔ یہ دیکھیں سب کچھ انہوں نے اتار کے ایک سائڈ پہ ڈھیر کر دیا، اپنے بابا کو اٹھا دیے پھر سے کہ چلیں جی شروع ہو جائیں، تو میں نے بھی کہا صحیح ہے، جس جو دل کرتا ہے کر لیں، ایک تو دن ان کا باہر کو ہوتا ہے، ان بیچاروں کو یہاں چھوڑ کے ہم دونوں بیٹھ گئے ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہم نے کہا سانس لے لیں، ہم بھی ریسٹ کر لیں۔ بچے میرے گئے، مجھے لگتا ہے وہ ہاں ادھر ہی جھولوں پہ اوپر، اور پوری انہوں نے پارک گھومی ہے، اس کے بعد بس دل تھا کہ اب شام ہونے کو ہے تو تھوڑی دیر یہ اور کھیل لیں، اس کے بعد پھر ہم بھی واپس گھر چلیں۔ اور یہ شہزادی میری جو ہیں تو خوب سے انجوائے کرتی ہیں، یہ تو پورا لطف اٹھاتی ہیں گھر سے جب باہر چلی جاتی ہیں، تو ہر پل کو جو ہے نا یہ خوبصورت بنا رہی ہوتی ہیں، جیسا بھی ہو، کوئی کم چیز ہے تو اس میں بھی یہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے۔
البتہ جو میرا بیٹا ہے نا وہ نہیں، وہ بہت موڈی ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جگہوں پہ جا کے بھی اس کی فرمائشیں ہوتی ہیں، جھولے اچھے نہیں ہیں، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، میری بیٹی نہیں البتہ۔ بس شام ہوگی، ہم نے وہاں سے میٹرو لی واپس، اور ہم نے سوچا کہ اب گھر جائیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہو گئی تھی، میرے بچوں کے ہاتھ بالکل لگ رہا تھا جیسے فریز ہو گئے۔ ہمارے اسٹاپ سے بالکل گارڈن کے سامنے سے میٹرو نکلتی ہے ہمارے گھر تک، تو ہم نے سوچا میٹرو میں ہی چلتے ہیں، کیوں میرا بیٹا بہت خوش ہوتا ہے، پتہ نہیں کہ اس کو میٹرو کیوں اتنی پسند ہے، گاڑی میں نہیں بابا میٹرو میں جانا ہے، جب بھی جا رہے ہو تو اس کو میٹرو بہت پسند۔ سو ہم نے یہاں پر میٹرو لی، اور اس کے تھرو جو ہے نا ہم گھر کا راستہ لیا، حالانکہ ابھی ہلکی ہلکی سی دھوپ تھی، صبح سے موسم بہت خراب تھا لیکن اس کے بعد بہتر ہو گیا تھا، ہلکی ہلکی دھوپ بھی تھی لیکن پھر بھی شام ہو رہی تھی نا، تو شام میں نا دھوپ میں بھی جو ہے نا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ بچے بیمار ہو جائیں تو لہٰذا جو ہے نا ہمیں واپسی کا راستہ لینا چاہیے، تو سو ہم یہ ہماری میٹرو رکتی کھڑی ہوتی گھر آ گئی۔ چلیں گائز، پھر ملتے ہیں اگلے